السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبتوں کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے۔ پڑھی اللہم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاکی کا بیان چل رہا ہے، طہارت، جس میں سے طہارت صغریٰ وضو ہے اور کبریٰ غسل ہے۔ بدن کو، جسم کو پاک کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یا عبادت مقصودہ یا غیر مقصودہ کے لیے ہم وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا وضو، اس سے بھی پاکی حاصل کرتا ہے بندہ۔ غسل، اس سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے پورے جسم کی۔ وضو سے اعضاء مخصوصہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، جس سے انسان نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے پاکی حاصل کرنے کی، وہ ہے تیمم۔ کیا ہے؟ تیمم۔ یہ وضو اور غسل کا نائب ہے، بدل ہے اس کا۔ کس کا بدل ہے؟ وضو اور غسل، اس کا بدل ہے۔ تیسرا آپشن جو ہے تیمم کا آتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو جاؤ، او علی سفر، یا کسی سفر پر ہو، او جاء احد من الغائط، یا تم میں سے کوئی پاخانے سے آئے، ٹوائلٹ سے آئے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، او لامستم النساء، یا عورتوں سے مباشرت کرے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو تم اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرو، دھونا، بلکہ وہ ایدیکم من، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرو، اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے
دونوں ہاتھوں کا مسح کرو. یہ ہے آیت تیمم. حصول برکت کے لیے اور ایمان و عقیدے کی پختگی اور اس میں زیادتی کے لیے اس آیت کریمہ کا شان نزول سماعت فرما لیجئے کہ آیت تیمم کب اور کیوں نازل ہوئی. اس کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس کا سمجھ میں آئی بات؟ بالفرض اگر مان لو آیت تیمم نازل نہ ہوتی تو انسان پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا؟ اگر اس کے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، یا ناپاک ہے، غسل کرنے کے لیے اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، اب اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نفلیں پڑھنی ہے، جو بھی عبادتیں مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اب وہ وضو کرنا چاہتا ہے یا پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے، لیکن پانی موجود نہیں ہے، آپشن ہی نہیں ہے، یا پانی پر قدرت ہی نہیں ہے، تو کیا ہوتا کہ ہم سب لوگ پریشان ہو جاتے، حرج میں مبتلا ہو جاتے، اور ہمیں پاکی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ملتا سوائے پانی کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کو اپنے بندوں پر مشکل نہیں بلکہ آسان فرمایا ہے، اور وہ جان سے زیادہ کسی نفس پر، کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا. اب یہ آیت کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائے، اس کا پس منظر کو آپ ملاحظہ فرمائیں، جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا بھی پتہ لگتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، اس کا بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور بعض معترضین یا سلفی یا اہل حدیث یا بدعقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے آپ احادیث کریمہ بھی سماعت فرمائیں گے. ہوا یہ تھا، موطا شریف کی حدیث ہے، اور بھی احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے آیت تیمم والی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر فرماتے تو اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی ایک کو سفر میں ساتھ لے لیتے. تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. سرکار نے آپ کو آپ کے سفر میں لے لیا، صحابہ کرام بھی سرکار کے ساتھ موجود ہے، سفر طے ہو رہا ہے. اتفاق سے یہ ہوا ایک صحرا میں، جنگل میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کا ہار گم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہار. اور ایسی جگہ گم ہوا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. ایک تو سفر میں ہے، دوسری بات جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، دور دور تک پانی موجود نہیں تھا. تو اس مقام کا نام احادیث کریمہ میں آتا ہے مقام بیضا، یا راوی بیان فرماتے ہیں کہ مقام بیضا ہے یا مقام ذات الجیش پر ہم ٹھہر گئے، جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے ہار کے ڈھونڈنے کے لیے جو ہے ہم لوگ وہیں ٹھہر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے بھی وہیں اپنا پڑاؤ ڈال دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں بھی وہیں ٹھہر گئی، اور صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کو ڈھونڈو، تلاش کرو، آس پاس کہیں بھی گرا ہو ڈھونڈنا شروع کرو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خود ہار کی تلاش میں نکل گئے، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے دین میں اس مقام جیش، ذات الجیش، یہ مقام بیضا ذات الجیش پر میں ٹھہرے ہوئے تھے. پورا دن گزر گیا، رات چھا گئی، صحابہ کرام میں بے چینی کا عالم ہو گیا. دن بھر ہار کو ڈھونڈا، ہار میں نہیں ملا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صحابہ کرام میں بے چینی کا عالم ہے. کس بے چینی کا عالم؟ کہ بعض صحابہ کرام بے وضو تھے، اور بعض صحابہ کرام کو غسل کی حاجت پڑ گئی. اور سب سے پہلی بات یہ کہ نمازوں کا اہتمام نہیں ہو پا رہا تھا. وضو کے لیے پانی نہیں، غسل کرنے کے لیے پانی موجود نہیں تھا. تو صحابہ حیران و پریشان ہو گئے، حرج میں پڑ گئے. تو صحابہ نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ایسی جگہ ٹھہرنا پڑا اور رات گزارنی پڑی کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں. نمازیں فوت ہو گئی، نمازیں قضا ہو رہی ہیں. کیوں؟ پانی نہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. بچے رو رہے ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، لوگ نمازیں چھوڑنا پڑ رہی ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق میرے پاس آئے اور اس وقت میری ران پر، میری گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے. سرکار آرام فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے، زانو پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت میرے والد محترم نے میرے پیٹ میں
میرے پیٹ کے بازو والے حصے میں بکے مارے، ایسے مارے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اور میں نے بھی ان کی چمٹیاں لینے کو غصے میں جو بکے مار رہے تھے اور میرے پیٹ میں اپنا ہاتھ چبا رہے تھے غصے کی وجہ سے کہ تم نے ایسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھہرایا اور صحابہ کو ٹھہرایا کہ جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، تمہاری وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تمہاری وجہ سے لوگوں کی نمازیں فوت ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے غصے میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے پیٹ کے بازو والے حصے میں بکیاں مارنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، میں نے خوب برداشت کیا، میں ہلی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل واقع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہے کہ میرا ابو نے مجھ سے جو کہنا تھا غصے کی حالت میں وہ کہا، جو بولنا تھا انہوں نے بولا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، میرا ہار میرے اسی اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا جس اونٹنی پر میں سوار ہو کر آئی تھی، یا جہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں پر ہم نے چٹائی بچھائی تھی، وہیں پر میرا ہار موجود تھا، وہیں پر میرا ہار دستیاب ہو گیا، مل گیا، جس جگہ ہم ٹھہرے تھے، جس جگہ رکے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پوری رات گزر گئی، لوگ صحابہ کرام ابھی ہار ملا نہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے آیت تیمم کا نزول فرما دیا اور فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ یہ آیت کریمہ کا نزول فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کا ہار بھی مل گیا، تو اب صحابہ کرام میں جوش و خروش کا عالم آ گیا، خوشیاں منانے لگے کہ تیسرا آپشن آ گیا یا دوسرا آپشن آ گیا غسل کے لیے۔ ایک تو یہ کہ پانی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اگر پانی موجود نہ ہو تو دوسرا آپشن کیا ہے، آدمی انسان تیمم کر لے، پاک ہو جائے گا۔ تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے جن کا نام حضرت اسید بن حضیر ہے، انہوں نے لوگوں کے درمیان میں خوشی میں یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، یہ آل ابو بکر کی پہلی برکت نہیں ہے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، کیوں نازل ہوئی؟ وجہ کیا بنی نازل ہونے کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار کا گھومنا، پھر مقام ذات الجیش میں ٹھہرنا، اور پھر آیت کریمہ کا صحابہ کرام کا جو ہے حرج میں پڑ جانا، نماز کے لیے بے چین ہونا، اور اس کے بعد آیت کریمہ کا نزول ہونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کے گم ہونے کی برکت سے اور وہاں ٹھہرنے کی برکت سے، حضرت عائشہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آیت تیمم کا تحفہ عطا فرما دیا، جس کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے لوگوں کے درمیان خوشی کے عالم میں یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، یہ بات سنو کہ یہ پہلی برکت نہیں ہے جو آل ابو بکر سے
औलाद अबू बकर से वाक़ हुई है कि आले अबू बकर से, औलाद अबू बकर से इससे पहले भी कई ऐसी बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई है, बरकतें नाजिल फरमाई है, जो आज आयत तयम्मुम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सदक़े में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाए है। ये पहली बरकत नहीं है, इससे पहले भी कई बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। तो ये आयत तयम्मुम किसकी बरकत है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि उनके हार का गुम होना, फिर वहाँ पर सहाबा किराम का ठहरना, अल्लाह के रसूल का ठहरना और सहाबा का हरज में पड़ जाना, नमाज़ों के फौत होने पर मलाल करना, ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमाया। यह है अहादीस करीमा और उस आयत करीमा जिसका शान नुज़ूल बयान किया गया। अब ये तो हो गया, लेकिन आपने गौर नहीं किया, शायद हार गुम हो गया। हमारा हम सब का अक़ीदा और ईमान है अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब अता फरमाया, कुल इल्म अता फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से सब कुछ जानते हैं। समझ में आई बात? एतराज़ मोतरीज़ वहाबी देवबंदी बदअक़ीदा ये करता है, देखो हज़रत आयशा का हार गुम हो गया, अगर हुजूर को इल्म होता, हुजूर को मालूम होता तो सहाबा क्यों परेशान होते और सहाबा क्यों तलाश करते, यहाँ तक कि हुजूर भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार को ढूंढने के लिए निकल गए, तलाश करने लगे खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हार कहाँ था? बगल में ही था या नहीं? जहाँ बैठे थे, जिस चटाई पर बैठे थे, उसी चटाई पर एक रिवायत में है जो ऊँटनी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी, उसी ऊँटनी के नीचे मिट्टी में दब गया था। तो चीज़ वहीं पर थी। अगर इल्म गैब होता तो सहाबा और ख़ुद अल्लाह के रसूल यूँ परेशान नहीं होते, बता देते कि तुम्हारा हार जो है चटाई के नीचे है या ऊँटनी के नीचे दबा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इल्म गैब नहीं है, आपको मालूम नहीं है। साबित कर दिया उन्होंने कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। इससे यही साबित हो रहा है उनकी बातों से, उनके नज़दीक। क्या जवाब दोगे जी? कोई एतराज़ करे कि हुजूर को अगर इल्म गैब होता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार सरकार बयान फरमा देते, बता देते, जगह बता देते। नहीं बताए, पता चला कि हुजूर को मालूम नहीं था इसलिए नहीं बताया। तो उसकी कई वजूहात है, कई हिकमतें हैं, कई मसलिहतें हैं, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। एक बात ये बताइए, ना बताना और ना जानना दोनों बराबर हैं भाई? कोई चीज़ मेरे इल्म में है लेकिन मैं नहीं बता रहा, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे मालूम ही नहीं, उसका इल्म ही नहीं, मैं उससे जाहिल हूँ, तो ना बताना ना जानने पर दलालत करता नहीं। ना बताना अलग चीज़ है और ना जानना अलग चीज़ है या नहीं? अगर इसी से फतवा लगाओगे, हुक्म लगाओगे कि अगर हुजूर को मालूम होता तो हुजूर बता देते, इसका मतलब यह है कि हुजूर को मालूम नहीं था इसलिए नहीं बताया। तो हम ये कहते हैं कि
نہ بتانا نہ جاننے پر دلالت نہیں کرتا. نہ بتانا نہ جاننا دونوں برابر نہیں ہیں. نہ بتانا یہ الگ چیز ہے، نہ جاننا یہ الگ چیز ہے. اگر اسی پر آپ حکم لگاؤ گے تو پھر اللہ پر کیا حکم لگاؤ گے؟ حضور پہ تو حکم لگا دیا، بدعقیدہ نے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. اگر نہ بتانا نہ جاننے پر دلالت کرتا یا علم غیب کی نفی کرتا تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے بواسطہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اللہ سے سوال کیا گیا کہ اے محبوب، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کیوں نکلتا ہے. لوگوں نے کہا تھا نا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ چاند کیوں نکلتا ہے، کیوں ڈوبتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے رب سے سوال کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ چاند کیوں نکلتا ہے، کیوں ڈوبتا ہے، سورج کیوں نکلتا ہے، کیوں ڈوبتا ہے، بتایا اللہ نے؟ بلاؤ بولو، نہیں بتایا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو معلوم نہیں، یہ مطلب نکلے گا نہیں. ہم نے پہلے کہا تھا کہ نہ بتانا نہ جاننے پر دلالت نہیں کرتا. اسی طرح بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھی، اللہ نے نہیں بتایا. لوگوں کے اصرار پر، اس میں حکمتیں، اس کی مصلحتیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ چاند کیوں نکلتا ہے، کیوں ڈوبتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نکلنے اور اس کے ڈوبنے کی وجہ بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس کے فائدے بیان فرمائے. کیا بیان فرمائے؟ فائدے. یہ تمہارے لیے تاریخ متعین کرتا ہے نا. چاند نکلتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ رجب کا چاند نظر آ گیا تو آج سے ایک تاریخ لگ گئی. سمجھ میں آئی بات؟ چاند ڈوب گیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو مہینہ ختم ہو جاتا ہے. جب تک نہ نکلے دوسرا مہینہ شروع نہیں ہوتا. 30 یا 29 وہ چاند ہوتا ہے، دن ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے فائدے بیان فرمائے کہ اس سے تم اپنی تاریخیں متعین کرتے ہو، اس سے تم اپنے معاملات کو درست رکھتے ہو، اس سے مہینوں کی تعین ہوتی ہے، دنوں کی تعین ہوتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اتنا کہہ دو. اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی، روح کی حقیقت نہیں بتائی. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہو کہ اللہ کو علم نہیں، معاذ اللہ. اگر یہی حکم لگاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ذرا بتاؤ کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے یا اللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال کیوں کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے یا اللہ کو علم نہیں ہے؟ نہیں. اللہ فرما رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر یہی پر حکم لگاؤ گے کہ نہ بتانا علم غیب نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے تو اللہ پر کون سا حکم لگاؤ گے؟ اللہ پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ اللہ نے بھی تو حضرت موسیٰ سے پوچھا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟
قال هي عصاي اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخرى، کہ اے میرے رب یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس کے ذریعے میں سہارا لیتا ہوں، چڑھتا ہوں، اس کی مدد سے میں چلتا ہوں اور اسی سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، چراتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ بتانا نہ جاننے پر دلالت نہیں کرتا، یا سوال کر لینا علم غیب نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ تو وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس میں مصلحتیں تھیں، مصلحت خداوندی بھی تھی، مصلحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی، کہ اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبھی بتا دیتے، فوراً بتا دیتے، ہار گم ہو گیا، حضرت عائشہ نے کہا میرا ہار گم ہو گیا، وہیں ٹھہر گئے۔ اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تمہارا ہار چٹائی کے نیچے ہے یا اونٹنی کے نیچے ہے، فوراً ہار مل جاتا، رخت سفر باندھ لیتے۔ تو ٹھہرنے کی نوبت آتی نہیں آتی، اور ایسی جگہ ٹھہرے کہ وہاں پانی موجود نہیں، نمازیں فوت ہو رہی تھی، بہت سے بے وضو تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جن پر غسل واجب ہو چکا تھا، پاکی حاصل کرنا تھی، یہ تمام چیزیں کیسے ہوتی؟ نہ بتانے کی حکمت اور مصلحت یہی تھی، اور سرکار کے علم غیب کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس سے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے یہاں ٹھہرنا پڑے گا، اور صحابہ کرام جو ہے حرج میں پڑیں گے، کسی کو وضو کی ضرورت ہوگی، کسی کو غسل کی ضرورت ہوگی، اور نمازوں کی ضرورت ہوگی، تو لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے اور حرج میں پڑ جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری امت کے لیے جو ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیت تیمم کا نزول فرمانے والا ہے۔ حضور کو معلوم تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے جو ہے آیت تیمم نازل فرمانے والا ہے، اسی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نہ بتانا علم غیب کے خلاف ہے یا علم غیب کی اس سے نفی ہوتی ہے، بلکہ مصلحت کی بنا پر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے اور ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، تاکہ لوگ صبح قیامت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس احسان کو مانے اور ان کی تعظیم و تکریم کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ محبت رسول جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اس کا بھی اندازہ لگ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں حضرت عائشہ کو ضرب ماری، کیوں بکے لگائے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے سرکار کو یہاں ٹھہرنا پڑا، رکنا پڑا، اور ایسی جگہ جہاں پانی موجود نہیں ہے۔ محبت رسول، جذبہ رسول کا بھی ثبوت مل رہا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور شان صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی معلوم ہو رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت بھی مل رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے آیت تیمم نازل فرما دیا، اور تمام امت پر صبح قیامت تک احسان فرما دیا۔ یہ سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت ہے۔